حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، یہ محفل جو سجی ہے حضور بشیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عرس پاک کے سلسلے میں سجی ہے، اور ہر محفل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ اس محفل کا اصل مقصد یہی ہے کہ فیضان بشیری ہم لوٹ رہے ہیں، قسمت کے دھنی ہیں، اور جو لوگ ادھر ادھر جو ٹہل رہے ہیں ان تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ محبتوں کے ساتھ اس محفل پاک میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں اور فیضان بشیر میاں حضور سے اپنے قلوبوں کو منور و مچلہ کریں، اور فیضان دادا جمعہ میاں سے بھی اپنے ان سے بھی فیض حاصل کریں محبتوں کے ساتھ۔ چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین اشعار سماعت کر لیں، اس کے بعد 10 منٹ کہہ دیا 10 منٹ انشاءاللہ میں اپنی بات رکھوں گا، اس کے بعد میں حضور کے حوالے میں کر دوں گا، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اور 1:30 بجے تک ہی یہ پروگرام میں حضور کا کہنا ہے، اس لیے بس تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بس محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں، بچن کر بول دیں سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور بولیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر ہم اللہ کی پاکی بولیں گے تو عرش پر وہ ہمارا تذکرہ کرے گا، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مقدس کے اندر ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، محبتوں کے ساتھ بول دو سبحان اللہ۔ کہ قربان ہو گیا مگر ایسا نہیں کیا، قربان ہو گیا مگر ایسا نہیں کیا، کیا کہ عاشق نے ان کے عشق کا، عاشق نے ان کے عشق کا ارے سودا نہیں کیا، ارے قربان ہو گیا مگر ایسا نہیں کیا۔ اور شعر سماعت کر لیں، محبتوں کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ کہ شیر خدا کے سامنے آ کر ٹھہر سکے، کہ شیر خدا کے سامنے آ کر ٹھہر سکے۔ محبتوں کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ آپ کو اور پھر میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ابھی میں نے جو دوسری آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر ہے، تو اس کا مطلب جانتے ہیں آپ، یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس وقت محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، ہم میں گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں بہت بڑے، اس میں بے نمازی بھی ہیں، بے روزہ دار بھی ہیں، بے زکاتی بھی ہیں، بہت کچھ ہمارے اندر سارے عیب ہیں، تو ہم عیب والوں میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ہم خود عیب والے اس کی پاکی بول رہے ہیں، لیکن پاک ہے وہ پروردگار عالم، یہ ادا اس کو اتنی پسند ہے کہ ہم تو ان عیب والوں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ بے عیب جو فرشتے ہیں فرشتوں میں ہمارا، اس لیے بس محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ شیر خدا کے سامنے آ کر ٹھہر سکے، کہ شیر خدا کے سامنے آ کر ٹھہر سکے، اور ایسا تو کوئی ارے ایسا تو کوئی ماں نے ابھی پیدا نہیں کیا، عاشق نے ان کے عشق کا سودا نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب جس کی محفل ہم نے سجائی ہے، یہ فیض بشیری ہم لوٹ رہے ہیں اس وقت، یہ
فیض بشیری حضور حاجی شاہ جی محمد شیخ میاں کی دین ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بار خطبے پلی بھی کو پیاس لگی، پانی پینے کی حاجت، تو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے کسی سے کہا نہیں کہ مجھے پانی لے کر آؤ. یہ تو نگاہ بشیری تھی. بولو سبحان اللہ. نگاہ بشیری تھی، روحانیت بشیری تھی. آپ نے خود بخود یہ اندازہ لگا لیا کہ میرے پیر و مرشد کو پیاس لگی. آپ دوڑے دوڑے گئے اور لوٹے میں پانی بھر لے کر آئے. پانی بھر کر لانے کے بعد میں جب پیش کیا پیر و مرشد کی بارگاہ میں، حضور حاجی شاہ جی محمد شیر میاں قطب پیلی بھیتی کی بارگاہ میں جب پانی پیش کیا اور آپ کے پیر و مرشد نے پیلی بھیت کی سرزمین پر بیٹھ کر وہ پانی نوش کیا، یعنی پیا، اور پینے کے بعد فرمایا اے بشیر، جس طریقے سے اس لوٹے کا پانی بہ رہا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ تیرا فیض پوری دنیا پر ایسے ہی بہے گا. ایسے ہی بہے گا. حقیقت دیکھ لو، یہ بناوٹ نہیں ملاوٹ نہیں، حقیقت دیکھ لو. بریلی شریف کی سرزمین پر آج سے 2 روز پہلے 3 روز لگاتار آج تک فیضان بشیری لوٹنے کے لیے بریلی شریف ہی کے نہیں ہیں بلکہ بہڑی سے بھی آئے ہیں، پیلی بھیت شریف سے بھی آئے ہیں، شاہجہاں پور سے بھی آئے ہیں، رامپور شریف سے بھی آئے ہیں. جدھر جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھو تو پورے ملک ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ دوسرے ملک سے بھی فیضان بشیری لوٹنے کے لیے آ جائے ہیں. وہی نہیں ہے. میں نے 10 منٹ کہا تھا، میرا 10 منٹ بولنے میں 2 منٹ بات میں نے بات بھی اسی میں کر لی. اور فیضان بشیری لوٹ اور آپ کے بہت مشہور کرامت کی بار بار سناتے رہتے ہیں. آپ کو قحط پڑ گیا تھا اسی ملک ہندوستان میں، سنا ہوگا، قحط پڑ گیا تھا، جان کے لالے ہر کوئی بھوکا پیاسا تھا، جانیں نکل رہی تھی لوگوں، قحط پڑ گیا. اس وقت بھی تو فیضان بشیری چل رہا تھا. سبحان اللہ. جہاں لوگ بھوک سے کنڈال ہو رہے تھے، اپنی جانیں ان کی جانیں جو لبوں پر آ چکی تھی، دنیا سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا. یہ فیضان بشیری اس وقت بھی چل رہا تھا. سبحان اللہ. تو محبتوں کے ساتھ بول دو سبحان اللہ. یہ عاشق نے ان کے عشق کا سودا نہیں کیا. اور آج وہی ابھی میرے سے پہلے مولانا غلام صاحب بول رہے تھے، یہ حقیقت ہے کہ فیضان بشیری دادا چمان اور اس وقت آپ لوٹ رہے ہیں میاں حضور الحاج بندے حسین میاں کے در پر آ سرکار غوث اعظم کا فیض جو لوٹ رہے ہیں ان کے گھر پر آ کر. کیا ہے یہ سرکار سیدنا حضور غوث اعظم کی تھی، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے. اور آج ان کا چرچا یہی نہیں کہ بادشاہ نگر میں ہوتا ہو، ان کا ذکر بادشاہ نگر میں ہوتا ہو، بلکہ یہاں جتنے لوگ ہیں بادشاہ نگر کا یہاں پر ہے. لیکن میں یہاں بادشاہ نگر نہیں رہتا، میں تحصیل بہڑی میں رہتا ہوں، میں پرینیا کا رہنے والا، میرے ڈاکٹر صاحب سنترا کے رہنے والے، اور یہ میرے چچا پٹی کے رہنے والے. آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان کا ہو رہا ہے. ان کے در پر آ رہے ہیں لوگ، ان سے فیض لوٹ رہے ہیں. آخرکار یہ باڑا بٹ رہا ہے. کس کا بٹ رہا ہے؟ یہ غوث اعظم کا باڑا تو ہی بٹ رہا ہے. ارے وہ غوث اعظم، اور ان کی شہرت کیوں ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے اپنا محبوب اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، جس سے اپنا قرب حاصل کرانا چاہتا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیتا ہے. حدیث پاک جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اللہ، جسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل سے کہتا ہے اے جبریل آسمان میں اعلان کر دو
اور پیغام سنا دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. پھر ندا دی جاتی ہے زمین والوں کو کہ زمین والوں اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو. تو اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے تو اسی کا ذکر دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ رب کی رضائی ہے کہ بشیر میاں کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا, پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے, دادا جمعہ میاں کا ذکر ہو رہا ہے. اور بادشاہ نگر میں بیٹھ کر بندے حسن میاں کا جو یہاں پر جو ان کے گھر پر سرکار غوث اعظم کی محفل سجتی ہے اور ان کا ذکر ہوتا ہے, سید سالار مسعود اعظم کا ذکر ہوتا ہے, اور بشیر میاں کا جو ذکر ہو رہا ہے اور ان کا بھی چرچا ہو رہا ہے. کہ عاشق نے ان کے عشق کا سودا نہیں کیا. ارے داڑھی کا ایک بال جو آئے اکھیڑ کر, کہ داڑھی کا ایک بال جو آئے اکھیڑ کر, تو ان کی طرف حضور نے, ارے ان کی طرف حضور نے ارے چہرہ نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس دربار سے لگن رکھو, محبت رکھو. انشاءاللہ العزیز ایسوں کو میں نے دیکھ لیا چند ہی سالوں میں کہ جن کے دامن اولاد سے خالی تھے, جن کی کوکیں کھل نہیں رہی تھی, لیکن غوث اعظم کے فیضان سے, سید سالار مسعود غازی کے فیضان سے, دادا جمعہ میاں اور بشیر میاں کے فیضان سے, اور نسبت بندے حسن میاں کی نسبت سے آج کی کوکیں کھل گئی. صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دن پہلے رحمت میں اتارا. اور ایسوں کو نہ جانے کتنوں کو میں نے اس عرصے میں چند ہی سالوں میں دیکھ لیا جن کی اولاد نہیں, آج ان کے گھر اولاد سے بھر چکے ہیں, ان کی گودیں اولاد سے بھر چکی ہیں. جن کے جو بیمار تھے, لا علاج تھے, ڈاکٹروں نے جسے لا علاج کہہ دیا تھا, آج وہ شفا پا کر صحت مند ہو چکے ہیں. یہ فیضان کیا ہے؟ یہ فیضان اللہ والوں کا کوئی ہے, یہ غوث اعظم کا فیضان کوئی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی بات کو ختم کرتا ہوں, ایک مرتبہ سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے سب سے بعد میں نمبر ملتا ہے, لیکن میں اپنے آپ کو بہت قسمت کا دھنی سمجھتا ہوں کہ میرے بعد میاں حسین کا نمبر آ رہا ہے, کسی اور کا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو بھی غلط ہے وہ معاف فرمائے, اور سارے لوگ ایک بار توبہ استغفار کرنے, استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, اور وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے قیام کرتے اور سجدے کرتے. تو مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فیضان بشیر سے مولا تعالیٰ مالا مال فرمائے, اور ان کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے. اور یہاں جو زائرین آتے ہیں پوری دنیا سے, پورے جو ہے پورے ملک ہندوستان سے اور اتر پردیش سے جو مسلم ہو غیر مسلم, سب کو پروردگار عالم صحت دے اور سب کی محبتیں برقرار رکھے. استغفر اللہ العظیم. السلام علیکم.